حضرت مسیح علیہ السلام سنایا کرتے تھے کہ ایک عورت نے انگوٹھی بنوائی لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ سونے کی بڑی خوبصورت انگوٹھی تھی۔ اس نے تنگ آ کر اپنے گھر کو آگ لگا دی۔ لوگوں نے پوچھا کچھ بچا بھی؟ اس نے کہا سوائے اس انگوٹھی کے کچھ نہیں بچا۔ ایک عورت نے پوچھا کہ بہن تم نے یہ انگوٹھی کب بنوائی تھی؟ یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ وہ کہنے لگی اگر یہی بات تم مجھ سے پہلے پوچھ لیتی تو میرا گھر کیوں جلتا؟ تو یہ عادت مسلم عورتیں فرما رہے ہیں کہ صرف مخصوص عورتوں تک نہیں ہے بلکہ مردوں میں بھی ہے۔ بلا وجہ کے سوال جواب بھی بعض دفعہ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم کے بعد پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہو، کہاں جاؤ گے، آمدنی کیا ہے۔ بھلا دوسرے کو اس معاملے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگ معمولی قربانی کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، یا بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو بغیر قربانی کے اپنے خیالات میں قربانی کرنے والے بن جاتے ہیں یا دوسروں پر احسان کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام ایک واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی نے کسی شخص کی دعوت کی اور اپنی طاقت کے مطابق اس کی تواضع میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جب مہمان جانے لگا تو اس سے معذرت کرنے لگا، گھر والا جو تھا، کہ میری بیوی بیمار تھی، کچھ اور بھی مجبوریاں بتلائیں، اس لیے میں آپ کی پوری طرح خدمت نہیں کر سکا۔ امید ہے کہ آپ معاف کریں گے، درگزر کریں گے۔ یہ سن کر مہمان کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں تم کس غرض سے کہہ رہے ہو۔ تمہارا منشا یہ ہے کہ میں تمہاری تعریف کروں اور تمہارا احسان مانوں۔ اب یہ مہمان کے خیالات ہیں، لیکن مہمان صاحب کہنے لگے تم مجھ سے یہ امید نہ رکھو، بلکہ تمہیں میرا احسان ماننا چاہیے۔ میزبان نے کہا میرا ہرگز منشا یہ نہیں ہے کہ میں آپ پر کوئی احسان جتاؤں، میں واقعی شرمسار ہوں کہ پوری طرح آپ کی خدمت نہیں کر سکا۔ اگر آپ کا مجھ پر کوئی احسان ہے تو وہ مجھے بتا دیں، میں اس کا بھی شکریہ ادا کر دیتا ہوں۔ اس پر مہمان نے کہا کہ خواہ تم کچھ کہو، میں تمہارے دل کی منشا کو خوب سمجھتا ہوں، یعنی دلوں کا حال بھی جانے لگے۔ لیکن یاد رکھو، مہمان یہ کہنے لگا یاد رکھو کہ تم نے مجھے کھانا ہی کھلایا ہے، اس سے زیادہ اور تم نے کیا کیا میرے پہ احسان؟ میرا تم پر بہت بڑا احسان ہے۔ تم ذرا اپنے کمرے کو دیکھو، یہ تم کمرہ جہاں مجھے بٹھایا ہوا ہے، ڈرائنگ روم، اس میں کئی ہزار کا سامان پڑا ہوا ہے۔ جب تم میرے لیے کھانا لینے اندر گئے تھے، میں چاہتا تو دیا سلائی جلا کر یہ سب کچھ جلا دیتا دکھا کے۔ تم ہی بتاؤ کہ ایک پیسے کا بھی سامان باقی رہ جاتا اگر میں آگ لگا دیتا تو، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ مہمان کہنے لگا کیا یہ میرا احسان کم ہے تم پہ؟ یہ سن کر گھر والا نے کہا کہ واقعی آپ نے بہت بڑا احسان کیا، میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا گھر نہیں جلایا۔ تو دیکھ لو، ایک انسان ایسا بھی ہوتا ہے کہ بجائے موسم کا احسان پہچاننے اور شکریہ ادا کرنے کے، یہ سمجھتا ہے کہ میں احسان کر رہا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک مثال بیان کی ہے۔ فرماتے تھے کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، اس نے اپنا مال ان میں بانٹ دیا۔ چھوٹا بیٹا اپنا سارا مال لے کر دور دراز چلا گیا اور وہاں اس نے سارا مال بدچلنی میں ضائع کر دیا۔ آخر وہ ایک شخص کے ہاں چرواہے کے طور پر ملازم ہو گیا، سب کچھ لٹ گیا، آخر مزدوری کرنی پڑی۔ اس حالت میں اس نے خیال کیا کہ میرے باپ کے کتنے ہی مزدوروں کو روٹی بڑی کھلی ملتی ہے، افراد سے ملتی ہے، مگر میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں مزدوری کرنے کے باوجود۔ کیوں میں اس کے پاس جا کر یہ نہ کہوں کہ مجھے بھی اپنے مزدوروں کی طرح رکھ لے؟ اس پر وہ اپنے باپ کے پاس گیا۔ باپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسے گلے لگا لیا
اور نوکروں سے کہا خوب موٹا تازہ بچڑا لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھائیں اور خوشی منائیں۔ جب اس کا دوسرا بیٹا آیا جس کو دولت دی تھی اور وہ اپنا کاروبار بڑا اچھا کر رہا تھا، تو اسے یہ بات بہت بری لگی کہ یہ سب کچھ لٹا کے آ گیا ہے، اس کی اتنی خاطرداری ہو رہی ہے، اور میں اتنے برس سے اپنے باپ کو اس نے کہا کہ تمہاری خدمت کر رہا ہوں اور کبھی تمہاری حکم عدولی نہیں کی، مگر تم نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی مجھے نہیں دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی منا لو۔ لیکن جب تمہارا یہ بیٹا آیا ہے جس نے تمہارا مال عیش و عشرت سے میں ضائع کر دیا، اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرا دیا۔ باپ نے کہا کہ تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور میرا جو کچھ ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن تیرے اس بھائی کے آنے پر اس لیے خوشی منائی گئی کہ یہ مردہ تھا اب زندہ ہوا ہے، کھویا ہوا تھا اب ملا ہے۔ بس جو شخص کسی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے، جب وہ غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور جاتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے اور اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہے اور اعتراف کرتے ہوئے ندامت کا اظہار کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور پہلے سے زیادہ اس پر رحم کرتا ہے۔ بس ایک مومن کو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپناتے ہوئے، جہاں وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ مجھ سے یہ سلوک کرے اللہ تعالیٰ، تو ان صفات کو اپناتے ہوئے جہاں بھی دیکھیں کہ اپنے بھائی جو ہیں ان کے ہیں جنہوں نے قصور کیے ہوئے ہیں، اور اگر وہ سچے دل سے معافی مانگنے آتے ہیں، قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، تو ان سے صرف نظر کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے جو نہیں بھی معافی مانگ رہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور ہماری بھی غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہم سے صرف نظر کرے۔ آپ سنایا کرتے تھے کہ کوئی امیر آدمی تھا، اس کے لڑکے کے کچھ اوباش لڑکے دوست تھے، آوارہ گرد لڑکے دوست تھے۔ باپ نے اسے سمجھایا کہ یہ لوگ تیرے سچے دوست نہیں ہیں، محض لالچ کی وجہ سے تمہارے پاس آتے ہیں، ورنہ ان میں سے کوئی بھی تمہارا وفادار نہیں ہے۔ مگر لڑکے نے اپنے باپ کو جواب دیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی سچا دوست شاید میسر نہیں آیا، اس لیے آپ سب لوگوں کے متعلق یہی خیال رکھتے ہیں۔ میرے دوست ایسے نہیں ہیں، وہ بہت وفادار ہیں اور میرے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ باپ نے پھر سمجھایا کہ سچے دوست کا ملنا بہت مشکل ہے۔ ساری عمر میں باپ نے کہا کہ ساری عمر میں مجھے ایک ہی سچا دوست ملا ہے، لیکن وہ لڑکا اپنی ضد پر قائم رہا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے گھر سے خرچ کے لیے کچھ رقم مانگی، تو باپ نے جواب دیا کہ میں تمہارا خرچ برداشت نہیں کر سکتا، تم اپنے دوستوں سے مانگو، میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے۔ دراصل اس کا باپ اس کے لیے موقع پیدا کرنا چاہتا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کا امتحان لے۔ جب باپ نے گھر سے جواب دے دیا اور تمام دوستوں کو معلوم ہو گیا کہ اسے گھر سے جواب مل گیا لڑکے کو، تو انہوں نے اس کے پاس آنا جانا بند کر دیا اور میل ملاقات چھوڑ دی۔ آخر تنگ آ کر خود ہی ان کو ملنے کے لیے گیا یہ لڑکا، دوستوں کو ان کے گھروں پہ گیا۔ جس دوست کے دروازے پر دستک دیتا وہ اندر سے کہلا بھیجتا کہ وہ گھر میں نہیں ہے، کہیں باہر گئے ہوئے ہیں یا وہ بیمار ہیں، اس وقت نہیں مل سکتے۔ سارا دن اس نے چکر لگایا مگر کوئی دوست ملنے کے لیے باہر نہ آیا۔ آخر شام کو گھر واپس لوٹا۔ باپ نے پوچھا بتاؤ دوستوں نے کیا مدد کی؟ کہنے لگا سارے ہی حرام خور ہیں، کسی نے کوئی بہانہ بنا لیا اور کسی نے کوئی۔ باپ نے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ یہ لوگ وفادار نہیں ہیں؟ اچھا ہوا تمہیں بھی تجربہ ہو گیا، اب آؤ میں تمہیں اپنے دوست سے ملاؤں۔ وہ پاس ہی ایک جگہ کیا، اس کا ایک دوست جو سپاہی تھا، کسی چوکی میں ملازم تھا، یہ باپ بیٹا اس کے مکان پر پہنچے اور دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے آواز آئی کہ میں آتا ہوں۔ کافی دیر ہو گئی، دروازہ کھولنے کے لیے کوئی نہ آیا۔
لڑکے کے دل میں مختلف خیالات پیدا ہونے شروع ہوئے۔ اس نے باپ سے کہا، ابا جی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا دوست بھی میرے دوستوں جیسا ہی ہے۔ باپ نے کہا، دیکھ کچھ دیر انتظار کرو۔ اگر کچھ وقت گزر گیا، اس نے دروازہ کھولا تو باہر آیا تو گلے میں تلوار لٹکائی ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں ایک تھیلی اٹھائی ہوئی تھی، دوسرے ہاتھ سے بیوی کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے کہا کہ معاف فرمائیے، آپ کو بہت تکلیف ہوئی، میں جلدی نہ آ سکا۔ میرے جلدی نہ آنے کی وجہ سے یہ ہوئی کہ آپ نے جب دروازے پہ دستک دی تو میں سمجھ گیا کہ آج کوئی خاص بات ہے کہ آپ خود آئے ہیں، ورنہ آپ کسی نوکر کو بھی بھجوا سکتے تھے۔ میں نے دروازہ کھولنا چاہا تو مجھے یکدم خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کوئی مصیبت آئی ہو۔ یہ 3 چیزیں میرے پاس تھیں، ایک تلوار اور ایک تھیلی جس میں میرا 1 سال کا اندوختہ ہے، چند 100 روپے ہیں، اور میری بیوی خدمت کے لیے آئی ہے کہ شاید آپ کے گھر میں کوئی تکلیف ہو۔ اور یہ دیر جو ہوئی ہے اس لیے ہوئی کہ تھیلی زمین میں دبائی ہوئی تھی، اس کو نکالنے میں دیر لگ گئی۔ تو میں نے خیال کیا کہ ممکن ہے کوئی ایسی مصیبت ہو جس میں کوئی جان باز کام آ سکتا ہو، اس لیے میں نے تلوار ساتھ لے لی کہ اگر جان کی ضرورت ہو تو میں جان پیش کر سکوں۔ اس امیر آدمی نے کہا کہ میرے دوست، مجھے اس وقت کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی مصیبت اس وقت مجھے نہیں آئی، بلکہ میں صرف اپنے بیٹے کو سبق سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ سچی دوستی ہے، اور اس سے بڑھ کر سچی دوستی انسان کو اللہ تعالیٰ سے قائم کرنی چاہیے کہ وہ اپنی جان اور مال اور اپنی ہر چیز کی قربانی کے لیے تیار رہے۔ جس طرح دوست کبھی مانتے ہیں اور کبھی منواتے ہیں، اسی طرح انسان کا فرض ہے کہ وہ صدق دل کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں کرتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کتنی باتیں مانتا ہے، رات دن ہم اس کی عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس نے جو چیزیں ہماری راحت اور آرام کے لیے بنائی ہیں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں۔ آخر کس حق کے ماتحت ہم اتنی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ خدا تعالیٰ ہماری کتنی خواہشوں کو پورا کرتا ہے، اور اگر کوئی ایک آدھ دفعہ اپنی خواہش کے خلاف ہو جائے تو کس طرح لوگ اللہ تعالیٰ سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ اصل تعلق یہ ہے کہ عسر ہو اور یسر ہو، دونوں حالتوں میں استوار رہے اور اس میں کوئی فرق نہ آئے۔ کہ اصل عقل وہی ہے جو محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ نبی کو بھی جب آواز آتی ہے کہ خدا زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا خدا، خدا عزت و شوکت کو پیدا کرنے والا خدا، بادشاہوں کو گدا اور گداؤں کو بادشاہ بنانے والا خدا، حکومتوں کو قائم کرنے اور حکومتوں کو مٹانے والا خدا، دولتوں کو دینے اور دولتوں کو لینے والا خدا، رزق کے دینے اور رزق کو چھیننے والا خدا، زمین و آسمان کے ذرے ذرے اور کائنات کا مالک خدا آواز دیتا ہے ایک کمزور، ناتواں اور نحیف انسان کو کہ میں مدد کا محتاج ہوں، میری مدد کرو۔ تو وہ کمزور و ناتواں اور نحیف بندہ عقل سے کام نہیں لیتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں، کیا حضور کی حضور مدد کے محتاج ہیں؟ اے اللہ تو مدد کا محتاج ہے، حضور تو زمین و آسمان کے بادشاہ ہیں، میں کنگال اور غریب کمزور آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ یہ نہیں کہتا، بلکہ وہ نحیف و نزار اور کمزور جسم کو لے کر کھڑا ہو جاتا اور کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کا عہد کر کے کھڑا ہونے والے شخص کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آج ہم جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی بیعت میں آنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہوئی ہے اور اسلام اپنی نشأت ثانیہ کے دور میں داخل ہوا ہے، اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے یہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گا، اگر ہم نے آپ سے یہ عہد بیعت اس لیے کیا ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کے کام میں آپ کے مددگار بنیں گے، تو پھر ہمیں بھی اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ جو بھی ہم میں ہیں، کم ہیں یا زیادہ، آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آگے آنا چاہیے، اپنی محبت کے اظہار کرنے چاہیے، خدا تعالیٰ سے بھی، اس کے رسول سے بھی اور اس کے مسیح سے بھی۔